بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 30ویں پارے کی سورہ ہمزہ یہ ایک اتنی جامع صورت ہے اور اس کے اندر تجویدی رولز، تجویدی قاعدے اتنے زیادہ موجود ہیں کہ اگر آپ صرف اس صورت کو تجوید کے قواعد اور ضوابط کے مطابق سیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی تلاوت میں، آپ کی قرأت میں بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ہمزہ کو تجویدی رولز کے مطابق تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ پہلی آیت میں 2 بار ایک بہت ہی اہم قاعدہ جاری ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویل لی، اکثر لوگ یہاں پر پڑھیں گے ویل لکل، ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر ہوگا ویل لی۔ تو یہاں پر یرملون کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یرملون کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف اگر آ رہا ہے تو وہاں پر جو ہم نون ساکن کی آواز پڑھتے ہیں لن، لن، ان، وہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس آواز کو آگے والا جو حرف ہوگا 6 حروف میں سے اس کے ساتھ ملا دیں گے، اس میں ضم کر دیں گے، تو یہ ہوگا ویل لی۔ تو یرملون کا قاعدہ بہت ہی اہم ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس کا استعمال ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے، لہٰذا آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ ویل لکل ہمزۃ، یہاں پر دیکھیں تا کے نیچے 2 زیر ہے یعنی کہ تنوین ہے اور اس کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا۔ یہاں پر ہمزۃ نہیں پڑھیں گے، ہمزۃ لمزہ۔ اچھا، دوسری آیت کے شروع میں یہ ایک چھوٹا سا نون لکھا گیا ہے، اب اس نون کو کہا جاتا ہے نون قطنی۔ اس کے اوپر ہماری تفصیلاً کئی ویڈیوز موجود ہیں، یہاں پر مختصراً آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پر وقف کیا ہمزۃ لمزہ پڑھا تو آپ نے اس نون قطنی کو نہیں پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا ہے، اور آگے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اس الف سے پڑھنا ہے جو خالی الف ہے۔ جب اس کے اوپر زبر آئے گی تو یہ حمزہ بن جائے گا، تو یہ ہوگا الذی جمع مالا وعددہ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ الف کے اوپر آپ نے زبر کیوں لگائی، تو اس کا قاعدہ اور رول یہ ہے کہ خالی الف کے بعد جب بھی لام ہوگا تو آپ نے اس خالی الف کے اوپر زبر لگا دینی ہے، تو یہاں پر بھی زبر ہوگی تو ہوگا الذی جمع مالا مالا۔ اب یہاں پر آپ نے مالن وعددہ نہیں پڑھنا، کیونکہ دیکھیں آپ لام کے اوپر 2 زبر ہے اور اس 2 زبر کے فوراً بعد یہ واو ہے، یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، یہ سائلنٹ ہوتا ہے 2 زبر کے بعد۔ تو جب یہاں پر ہم اس لام 2 زبر ہوگا تو تنوین ہے گویا کہ، اور اس کے بعد یہ جو واو ہے یہ وہی اسی مجموعے میں سے ہے، یرملون کے مجموعے میں سے واو ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں ملانا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ما لوں، یہ ادغام ہو گیا، اور تھوڑی دیر ہم اس کے اوپر رکیں گے، ما لوں و، یہ ہو گیا غنہ، ما لوں وعددہ۔ اب یہاں پر اس کو عددہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ 2 زبر کے علاوہ جتنے بھی حرکات ہیں ان سب کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ حرف ساکن ہوگا۔ تیسری آیت، یحسب ان مالہ اخلدہ، تو یہ جو ہا الٹا پیش ہے تو اس کے اوپر یہ مد بھی ہے، اور اس مد کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الٹا پیش ہوتا ہے یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور جب بھی حروف مدہ الف، واو یا یا میں سے ان میں سے کسی بھی حرف کے بعد حمزہ آتا ہے، چاہے اسی کلمے میں ہو یا دوسرے لفظ میں ہو، تو وہاں پر اس کے اوپر مد آئے گی، تو اسی لیے یہاں پر اس الٹا پیش کے اوپر بھی مد ہے کہ اس کے بعد یہ حمزہ موجود ہے۔ ہمارے چینل پر مدہ اور حروف مدہ کے بارے میں تفصیلاً ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سمجھ میں یہ مسئلہ بھی آ جائے گا۔ یحسب ان، تو ان یہاں پر نون کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، یعنی نون کی آواز کو آپ نے ناک میں لے جانا ہے، تھوڑی دیر سختی کے ساتھ اس کو ناک میں رکھنا ہے، ان، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے مد بھی کرنی ہے، ما لہ اخلدہ۔ تو یہاں پر ہم نے ان 3 آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 3 سے 4 ہم نے قاعدے تجوید کے سیکھ لیے۔ پہلا قاعدہ ہم نے سیکھا 3 مرتبہ کہ یہاں پر ادغام ہوا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوا ہے، اور یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوا ہے۔ یرملون کا قاعدہ ایک سیکھ لیا تفصیلاً۔ دوسرا ہم نے یہاں پر نون قطنی کا قاعدہ سیکھ لیا۔
تیسرا ہم نے یہاں پر غنہ کا قاعدہ سیکھ لیا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو نون ساکن ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک اوپر چھوٹا سا میم بھی لکھا گیا ہے۔ اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ میم کیوں ہے، یہاں پر نون پڑھیں گے یا میم پڑھیں گے؟ تو یہاں پر ہم نے میم پڑھنا ہے، یہاں پر ہوگا لَيُنبَذَنَّ، لَيُن نہیں ہوگا، لَيُم ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حرف با آئے گا، حرف با، یہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، تو وہاں پر یہ جو نون ساکن اور وہ تنوین کی جو آواز ہوتی ہے نا، ان 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 والی، اس کو ہم میم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو ہونا لَيُن ہونا چاہیے تھا کیونکہ نون ہے، لیکن نہیں، نون کے فوراً بعد با آ گیا، تو یہاں پر ہوگا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ اسے کہا جاتا ہے اقلاب، ٹھیک ہے، اقلاب یعنی بدل دینا، پلٹ دینا۔ تو یہاں پر چونکہ ہم نے نون کی آواز کو تبدیل کر دیا میم کی آواز کے ساتھ، تو یہاں پر گویا کہ اقلاب ہو گیا، فِي الْحُطَمَةِ۔ یہاں پر دیکھیں ہم حطمت نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہوگا حطمہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے کہ جب بھی یہ جو گول تا ہوتی ہے اس طرح کی، اس کے اوپر جب ہم وقف کریں گے، جس لفظ کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں اس کا آخری حرف یہ گول تا ہے، تو اس گول تا کو چینج کر دیں گے، بدل دیں گے ہم ہا کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہوگا گویا کہ حطمہ، گویا کہ ہا ہے یہاں پر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہاں پر بھی اسی طرح تا ہا کے ساتھ چینج ہو جائے گی، نار اللہ الموقدہ۔ اسی طرح التی، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے لوگوں کو خالی الف پڑھنے کا، اس کے اوپر بھی ہماری تفصیلاً ویڈیو موجود ہے، اس سے پہلے والی آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ لیکن یہاں پر بھی التی، جس طرح کہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ الذی اس وجہ سے ہوگا کہ الف کے بعد لام ہے، یہاں پر بھی الف کے بعد لام ہے، تو یہاں پر بھی الف کے اوپر زبر آئے گی، التی تطلع علی الافئدہ۔ تو یہاں پر یہ جو فا یہ الگ حرف ہے اور یہ حمزہ یہ الگ حرف ہے، لوگ اکثر اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یہ ایک نہیں، یہ الگ الگ ہے۔ تو یہ ہوگا افئدہ، انہا علیہم مؤصدہ، یہاں پر مؤ ہوگا، یعنی جھٹکے کے ساتھ ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا، چونکہ واو یا الف یا یا کے اوپر جب بھی حمزہ آئے گا اس طرح کا چھوٹا، تو وہاں پر گویا کہ وہ حمزہ ہوگا، واو الف یا نہیں ہوگا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اب ایک بار میں رواں کے ساتھ اس پوری سورت کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہاں پر جب وقف کریں گے تو نون کتنی کو نہیں پڑھیں گے، اگر میں وقف نہ کروں، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ تو امید ہے کہ سورہ ہمزہ کو آپ تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں۔ اس کے اندر جتنے بھی آپ نے قاعدے اور رول سیکھے ان کے اوپر پریکٹس کیجئے، دوسرے صورتوں میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب بھی آپ کوئی ایک قاعدہ سیکھیں تو اس کو بار بار ریپیٹ کریں، اور جب بھی تلاوت کریں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت جب آپ کریں گے تو وہ جو قاعدہ ہوگا وہ جلد آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، اور پھر آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ جب بھی آپ تلاوت کریں گے اور اس طرح کی سچویشن آئے گی، اس طرح کے حروف اور الفاظ آئیں گے، تو آپ کے لیے وہ قاعدہ جاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔